لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ اللہ کریم اپنے کن بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور اللہ جن بندوں سے امتحان لیتا ہے کیا وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا اللہ کریم امتحان لیتا کیوں ہے؟ اللہ کریم کے بندوں سے امتحان لینے اور آزمائشوں کے تعلق سے کیا حقیقت ہے، کیا صحیح ہے، یہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے اور علماء کرام کی تحقیقات کے حوالے سے اس کی حقیقت اور اس معاملے میں صحیح کیا ہے میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ زندگی میں آسائشوں، راحتوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں، امتحانوں اور تکلیفوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بیماری سے، تو کبھی مال کی کمی سے، کبھی کسی رشتہ دار کی موت سے، تو کبھی دشمن کے ڈر سے، کبھی کسی نقصان سے، تو کبھی آفات و بلیات سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے، دین کا جو راستہ ہے خصوصاً یہ وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں اور امتحان آ سکتے ہیں۔ انہی مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے فرما بردار و نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے زبانی دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ آزمائشیں دراصل یہ فرق کرتا ہے کہ آدمی جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ آزمائشیں اللہ کریم اس لیے لیتا ہے، اس لیے امتحان لیتا ہے کہ تاکہ پرکھا جائے، پرکھ لے رب کریم کہ یہ بندہ دین کی طرف میری محبت میں میرے لیے جو جینے کی بات کر رہا ہے اس میں کتنا سچا ہے۔ ایک طریقے سے اللہ کا امتحان اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں اور دوستوں پر کیسی آزمائشیں آئیں۔ مثلا 950 سال تبلیغ کے باوجود حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر اکثر قوم ایمان نہیں لائی۔ کیا کم امتحان تھا؟ معبود حقیقی اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلانے اور باطل معبودوں کے انکار کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال واپس لے لینا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کرنا، لوگوں کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا، طائف کے مقام پر پیارے پیارے مکی مدنی آقا علیہ السلام کے جسم مقدس کا لہو لہان ہونا، نیز آپ علیہ السلام کا شعب ابی طالب میں مسلسل 3 سال تک قید رہ کر زندگی کے کٹھن اور مشکل دن گزارنا، اور مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار بالخصوص شہدائے کربلا و اسیران کربلا پر مصیبتوں کی کثرت ہونا، یہ سب راہ خدا میں آنے والی آزمائشوں ہی کی داستانیں ہیں۔ مگر ان تمام مصائب و تکالیف کے باوجود ان مبارک ہستیوں کے پائے استقلال یعنی استقامت پر ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ ان مبارک ہستیوں نے کلمہ حق کو بلند کیے رکھا اور مصیبتوں پر صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے جسموں پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے برسنے، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خاندان عالی شان کے نوجوانوں اور بچوں کی لاشوں کے بکھرے پڑے ہونے، شہداء کرام کے سر نیزوں پر بلند ہونے، یزیدی درندوں کی درندگی اور ان کے مقابلے میں ان پاک ہستیوں کے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر کو جب آسمان نے دیکھا تو اس سے خون برس پڑا، اور 7 دنوں تک اس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بیت المقدس کی سرزمین کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے بھی تازہ خون پایا جاتا۔ جی یاد رہے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں انسان پر اس کی دینداری کے مطابق آتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آزمائشیں، امتحانات، مصیبتیں انسان پر اس کی دینداری کے مطابق آتی ہیں۔ جو دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اس پر آنے والی
آزمائشیں اور امتحان اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ تو فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4023 ہے یہ۔ عام طور پر کئی لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم پر مصیبتوں کا آنا ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے بھلائی کے ارادے اور ہم سے اس کی محبت کی نشانی ہے۔ نیز اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے مصیبت پر صبر کیا تو راہ آزمائش، یہ آزمائش جو ہے یہ قیامت کے دن ہمارے چہرے کو روشن کرے گی۔ 3 فرامین مصطفیٰ، 3 حدیث پاک آپ سنیں۔ ایک، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5645۔ اور دوسری حدیث پاک، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنے دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ الترغیب والترہیب کی حدیث نمبر 19 ہے۔ تیسری حدیث دیکھیں، مصیبت اپنے صاحب کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن سارے چہرے کالے ہوں گے۔ معجم اوسط کی حدیث نمبر 4622۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا اور اکثر درجات و بھلائیوں کو اسی کی طرف منسوب کیا اور اس کا پھل قرار دیا ہے۔ صبر کے فضائل پر بھی بہت ساری حدیثیں پاک ہیں۔ تو یہ ساری جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، تکلیفیں جو ہیں، تکلیفیں یہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ بعض لوگ اگر تکلیف میں کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کو گھن کرتے ہیں، اسے کمتر، نالائق سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، یہ اللہ اس پر غضب فرما رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ نے سنا نا کہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں جن کو آزمایا گیا، جن کا امتحان لیا گیا، وہ انبیاء کرام ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ آزمائش ہمارے آقا علیہ السلام کی ہوئی۔ تو آزمائشیں، امتحانات کیوں ہوتی ہے، کن کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہم سب کو مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔